السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر دور میں اللہ کی طرف سے آسمانی کتاب نازل ہوتی رہی۔ سب سے پہلی کتاب جو آئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر توراۃ آئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا تھا، اس سے کلام کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ وہ کلیم اللہ کا لقب ملا ہوا ہے۔ اس نے اللہ سے کلام کیا تھا، اللہ نے کوہ طور پر بلا کے اس کو توراۃ دیا تھا، اور اس میں جو احکام تھے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ نور ہیں، اس میں ہدایت ہیں، روشنی ہیں، جو اس پر عمل کرے گا تو وہ فلاح پائے گا۔ یہی سارے احکام دوسرے آسمانی کتابوں پر بھی ہیں، انجیل میں بھی یہی بات لکھی ہے، تو ان پر عمل کرنا، ان پر خاص جو احکام ہیں، نور اور ہدایت کو روشنی اس لیے کہا کیونکہ انسان قرآن یا ان کتابوں کے بغیر اندھیرے میں ہوتا ہے، ان پر صحیح طور پر وہ احکام، وہ عمل اس کے اندر نہیں ہوتا، اس کے دل اندھیرے میں ہوتے ہیں، شکوک کے اندھیرے، شبہات، ڈپریشن، غم، شہوات، حسد، بغض، یہ سارے انسان اس میں گھرا ہوا ہے۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو ان کا دل روشن ہوتا ہے، یہ سارے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آج اس کی آیتیں آئیں گی، انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کریں گے۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورت ہماری المائدہ ہے، آیت نمبر 45۔ پہلے تجوید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ، فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ
وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 47 پہ اسٹاپ کر رہے ہیں۔ بہت اہم آیتیں ہیں، احکام ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ قرآن پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے، جو ہم پڑھیں اس پر عمل کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ مجھے عمل کی توفیق دے۔ یہ ہدایت بھی عمل سے آتی ہے اور مانگنے سے آتی ہے، اور عمل بھی اللہ سے مانگا کریں سچے دل سے۔ وَكَتَبْنَا، اب اللہ یہ بار بار یہ آیت اس طرح کی نہیں آتی ہے۔ وَكَتَبْنَا لکھ دیا، یعنی فرض کے درجے میں یہ احکام آ گئیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ لکھ دیا ہم نے ان پر، کن پر؟ یہودیوں پر۔ یہ یہودیوں کے ذمے تورات میں یہ بات لکھی گئی تھی، تو اللہ نے ان پر یہ بات فرض کی۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا لکھ دیا ہم نے ان پر اس میں، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ بے شک جان کے بدلے جان، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ ناک کے بدلے ناک، وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ دانت کے بدلے دانت، وَالْجُرُوحَ قصاص اور تمام زخموں کا بھی بدلہ۔ اب ہر دور میں جو بھی کتاب آئی، اللہ نے یہی احکام دیے کہ انسانی جان بہت قیمتی ہے۔ اگر کسی ناک کو بھی صرف تکلیف کسی نے پہنچائی تو اس کو ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، ہر چیز کے بدلے، والجروح اور تمام زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ یعنی صرف ناک، کان، آنکھ کا بدلہ نہیں ہے، آپ کو جو بھی زخم لگیں، بھلے وہ دل پر زخم ہوں، بہت سارے لوگ باتوں کے ذریعے زخم دیتے ہیں، تو آپ کو جو بھی زخم پہنچا ہو تو اس کا اللہ نے یہاں بدلہ لکھ دیا ہے۔ فمن تصدق تو جو کوئی صدقہ کرے، یعنی جو کوئی معاف کرے، اگر کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا، ہر چیز کا اللہ نے کوئی رکھا ہے الٹیمیٹم کہ اگر آپ معاف کریں تو اس کا اجر اور زیادہ ہے۔ فمن صدق تو جو کوئی معاف کرے، صدقہ کرے اس کو، فہو کفارۃ لہ تو وہ کفارہ ہوگا اس کے لیے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے۔ اب یہاں تورات کی بات ہو رہی ہے۔ اگر تورات میں اللہ نے جو احکام لکھے ہیں، کوئی اگر اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، مَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا جو کوئی نہ فیصلہ کرے اس کے مطابق، أَنزَلَ اللَّهُ نازل کیا اللہ، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو وہی ظالم ہیں۔ ظالم کون ہوتے ہیں؟ جو حق کو دبائے، ناحق فیصلہ دے، تو وہ ظالم ہیں۔ جو اللہ نے فیصلہ اتارا اگر اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ ظالم ہیں۔ اللہ نے یہ ظالم بہت بڑی بات ہے، تو ہمیں اس کے لیے جب تورات میں جان کے بدلے جان، زخموں کا قصاص کا حکم دیا گیا، تو پھر یہودیوں کے ایک قبیلے بنو نذیر کا دوسرے قبیلے بنو قریظہ کے ساتھ اس کے برعکس معاملہ کرنا، اپنے مقتول کی دیت
دوسرے قبیلے کے مقتول کی بنسبت دگنا رکھنے کا کیا جواز ہے؟ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف جس قبیلے نے مذکورہ فیصلہ کیا تھا، یہ اللہ کے نازل کردہ حکم کے خلاف تھا۔ اس طرح انہوں نے ظلم کا ارتکاب، گویا انسان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ احکامات الہی کو اپنائے، اس کے مطابق فیصلہ کرے اور زندگی کے تمام معاملات میں قرآن سے رہنمائی حاصل کرے۔ جس دور میں تورات تھا تو تورات سے رہنمائی، کیونکہ ان کے علماء چھپاتے تھے، تو اللہ نے یہاں یہی کہا ہے کہ خود ساختہ فیصلہ نہ کرو، تمہاری کتاب میں جو ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ وَقَفَّيْنَا آثَارِهِمْ، اور پیچھے بھیجا ہم نے ان کے آثار پر، یعنی تورات کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوا تھا، اور انجیل اور نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے بعد آئے تھے، تو یہاں ان کے آثار پر، یعنی کہ اس کے بیچ میں اور کوئی نبی یا کتاب نہیں آیا تھا تورات کے بعد۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، پیچھے بھیجا ہم نے اس کے آثار پر، بِعِیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کو، مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ، تصدیق کرنے والا اس کی جو بین یدیہ من التورات، پہلے ہے اس سے تورات میں سے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ان پر انجیل نازل ہوئی تو انجیل میں یہ لکھا ہوا تھا، انجیل نے تصدیق کی، تو اس سے پہلے جو تورات تھا وہ بھی سچ اور حق تھا، لیکن اب تورات منسوخ ہے، اب صرف انجیل کو ہم مانیں گے، انجیل کے احکام کو مانیں گے، لیکن تصدیق کی تھی کہ ہاں یہ سچ ہے، تورات بھی سچ تھی، اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھی۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ، اور دی ہم نے اس میں انجیل، فِيهِ اس میں سے تھی، ہدی و نور، ہدایت اور نور، یہ تورات کو بھی ہدایت اور نور کہا گیا اور انجیل کو بھی ہدایت و نور، مصدقا لما بین یدیہ، اور تصدیق کرنے والی اس کی جو پہلے ہے، اس کے انجیل سے پہلے کیا تھی؟ تورات، یہ اس کی تصدیق کرتی ہے کہ ہاں یہ کتاب سچی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کے ماننے والے کہیں کہ نہیں ہم تو پچھلی کتابوں کو نہیں مانیں گے، تصدیق کرتے من التورات، تورات میں سے، وَهُدًى وَمَوعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہدایت اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب ہر دور کی کتاب نے اپنا فیصلہ گایا۔ یہود کون تھے؟ یہود یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، اور یہ سارے ابراہیم علیہ السلام سے نسل چلی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے اس کی قوم بنی اسرائیل یہودی تھے، جس میں تورات نازل ہوئی تھی، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جو عرب تھے، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ ہر دور میں جو بھی کتاب آئی اس کو ہدایت اور نور کہا گیا، اور اس کو ہدایت اور نصیحت متقی لوگوں۔ اب یہ ہدایت اور نور ان کے لیے جو اس پر عمل کرے گا، جو متقی ہیں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اب وہی فیصلہ جو تورات کے لیے فیصلہ تھا، انجیل کے بھی لیے چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل انجیل، یعنی جو انجیل کے ماہر ہیں، پڑھنے والے ہیں، علماء ہیں، اب ان کو بھی چاہیے کہ انجیل کے حساب سے فیصلہ کریں، ان کے درمیان جو بھی کوئی فیصلہ آئے تو اس کے حساب سے فیصلہ کریں، بما انزل اللہ فی، اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے اس میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو نہ فیصلہ کرے اس کے مطابق، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ ادھر اللہ نے کیا کہا؟ جو تورات کے حساب سے فیصلہ نہیں کرے گا تو وہ ظالم ہیں، اور یہاں انجیل کے بارے میں کہا گیا جو انجیل کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا تو وہ فاسق ہیں۔ اب یہ سارے جو ہیں
لقب، فاسق، ظالم، نافرمان، یہ قرآن والوں کے لیے بھی ہیں۔ اب ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے، جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، تو ان کے لیے بھی یہی احکام ہیں۔ اب جو ان نبیوں کی کتابوں کو جھٹلائے گا، تکذیب، یعنی جس طرح تورات کے وقت اپنے لوگوں کے لیے ہدایت ظاہر تھی، اس طرح انجیل کے نزول کے بعد اب یہی حیثیت انجیل کو حاصل ہو گئی۔ پھر قرآن کریم کے نزول کے بعد تورات، انجیل، دیگر صحائف آسمانی پر عمل منسوخ ہو گیا اور ہدایت و نجات کا واحد ذریعہ قرآن رہ گیا۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ یہ گویا اسی بات کا اعلان ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والی انسانوں کی فلاح و کامیابی اسی قرآن سے وابستہ ہے۔ جو اس سے جڑ گیا سرخرو رہے گا، جو کٹ گیا ناکامی و نامرادی اس کا مقدر رہے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ وحدت ادیان کا فلسفہ یکسر غلط ہے۔ حق ہر دور میں ایک ہی رہا ہے، متعدد نہیں۔ حق کے سوا دوسری چیزیں باطل ہیں۔ تورات اپنے دور کا حق تھی، اس کے بعد انجیل اپنے دور کا حق تھی۔ انجیل کے نزول کے بعد تورات پر عمل کرنا جائز نہیں رہا۔ جب قرآن نازل ہو گیا تو انجیل منسوخ ہو گئی۔ انجیل پر عمل کرنا جائز نہیں رہا۔ صرف قرآن ہی واحد نظام عمل اور نجات کے لیے قابل عمل رہ گیا۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔